تفسیروں نے مستحکم اصولوں کی بنیاد پر صرف بحر و بر میں نہیں بلکہ باد و مطر، دشت و جبل اور لیت و نبل میں بھی اپنی شوکت و سطوت، حکومت و سلطنت کا ذکر جمایا، جنہیں دیکھ کر آج اہل نظر کی عقلیں حیران، دل و دماغ پریشان اور آنکھیں نوحہ و ماتم کناں ہیں۔ لیکن افسوس سد افسوس کہ اس قوم کو امامت اور خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، جن کے خمیر کو ولایت و بادشاہت سے مزین کیا گیا ہو، جنہیں خلیفۃ اللہ فی الارض کا منصب دیا گیا ہو، وہ محکوم کیوں بن گئی؟ غلامی کے چنگل میں کیوں آ گئی؟ ذلت و خواری ان کا مقدر کیوں ہو گیا؟ ہلاکت و نکبت ان پر سایہ فکن کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو فراموش کر دیا، ان کے اوصاف و خصائل سے خود کو عاری کر لیا۔ ہم میں صدیق کی صداقت نہیں، عمر کی عدالت نہیں، عثمان کی حلاوت نہیں اور شیر خدا کی شجاعت نہیں۔ ہم ہوس کے پجاری، دولت کے بھکاری، ہم عیش و عشرت کے پرستار، جاہ و منصب کے طلبگار، تہذیب حادث کی تجلی پر فریفتہ، اسلامی ثقافت و حضارت سے خاطر قبیلہ، ہم اپنوں کے غدار، غیروں کے وفادار ہیں۔ ہمارے پاس نہ دل برانہ گفتار ہے، نہ قلم درانہ کردار ہے، تو کیوں کر ہمیں امامت و خلافت اور ولایت و بادشاہت مل سکتی ہے؟ جبکہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ چیخ چیخ کر کے ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم